اجمل خان شعبی کی جانب سے پروگرام ملاقات اجمل شعبی کے ساتھ. جی ہاں، آپ کو بتائیں ایوری سیٹرڈے دن کے 3 بجے آپ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے اور یہ ملاقات میری ہوتی ہے اور پھر میں اپنے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایک جانے پہچانی شخصیت مہمان لے کر آتا ہوں میں اور آپ کی ملاقات میں ان سے کرواتا ہوں. تو اس طرح یہ ملاقات کا سلسلہ سالوں سے چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ زندگی بخیر سالوں چلتا رہے گا. اسی طرح آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اور لوگوں کو آپ جانتے رہیں گے، لوگوں کو پہچانتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے ان کے تجربات اور ان کا یہ وقت کیسے گزرا، کہاں سے شروع ہوئے، کیسے اور کہاں تک کیسے پہنچے، یہ اسٹرگل کیسے رہی، یہ تمام باتیں آپ کو پتہ اسی ملاقات کا سلسلہ ہوتی ہیں. اور آج بھی ہماری ملاقات جو وہ شوبز کی ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے، وہ شخصیت جو بیک اسٹیج ہوتی ہے، جو ٹی وی کے پیچھے ہوتی ہے، جس کے اشارے پہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں، جو سب گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں پر. ایک اگر اسپاٹ بوائے بھی ہے وہ بھی ان کے اشارے کے بغیر ہل نہیں سکتا وہاں سے جب تک کہ وہ نہ کہیں. جی ہاں، وہ ہوتا ہے ڈرامہ ڈائریکٹر. اور ڈائریکٹر آپ کو پتا ہے کہ لیڈر ہوتا ہے اپنے کارواں کا. تو آج کل کوشش یہ ہے کہ کچھ میں کچھ ڈائریکٹر سے بلا کر ان سے کچھ گپ شپ ہو رہی ہے ہماری، کچھ ہم جان رہے ہیں ان کے بارے میں. تو آج بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ڈائریکٹر موجود ہیں اور جن کا اب ایک سیریل شروع ہونے والا ہے اور بڑا زبردست سیریل ہے، اس کا بھی یقیناً آپ ٹیلپ دیکھ رہے ہوں گے. اور ہجر کے نام سے عمران عباس ایک بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے جس میں وہ ہیں، اس کے ٹائٹل رول کر رہے ہیں وہ اب. اور اس کے علاوہ ابھی ایک ان کا راہ جنوں ختم ہوا ہے اور بہت سارے ڈرامے. یہ تو بات چلے گی کہتے جب پھر آگے تک پہنچے گی. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید احمد کامران، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، سننے والوں کو خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ خیریت سے پہنچ گئے یہاں پر؟ جی بالکل، بس تھوڑا سا ٹریفک بلاک ملا. آپ کو پتہ ہے کراچی میں عام طور پہ کچھ نہ کچھ مسائل چلتے عادی ہو گئے نا ہم لوگ، تو عادی ہو گئے. جی ہاں بالکل، بچپن سے لے کے ہم تو اور کیا بچپن سے نہیں گئے 55 تک پہنچ گئے، مگر آپ اسی چیز کے عادی ہو گئے گے یار پہ یہ تو ہوگا کہیں ادھر نہیں گزر گئے، کہیں نہ کہیں مسئلہ ضرور ہوگا. تو بہرحال یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا اور اس کا ساتھ ساتھ ہمارے ویور بھی ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ پروگرام ریڈیو پر سن رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ SMS کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ویڈیو پر موجود ہیں اور ویڈیو پہ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں عمر ریاض صاحب نے مانچسٹر UK سے جوائن کیا. کہتے ہیں السلام شعبی بھائی اینڈ گیسٹ. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل کیا آپ پرانی کہانی پیچھے بعد میں چلیں گے، پہلے آج کل کیا ہو رہا ہے آپ کا؟ اجمل بھائی آج کل ابھی ایک سیریل مکمل کیا ہے میں نے، اس کا پچھلے 10 دن پہلے ہی کیمرہ کلوز ہوا ہے. ہم ٹی وی کے لیے بنا رہا ہوں، محمل پروڈکشنز کے لیے کام کر رہا ہوں میں ان دنوں. تو اس کا نام ہے ہجر، جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا. عمران عباس اس میں لیڈ کیریکٹر کر رہے ہیں اور ہنا الطاف ہیں، شبیر جان صاحب ہیں اور تارا محمود ہیں اور ہارون شاہد ہیں اور وشما فاطمہ ہے. بہت ساری اچھی کاسٹ ہے. تو وہ آپ کو انشاءاللہ 1 جنوری سے بدھ کے دن 8 بجے ہم ٹی وی پہ انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا. انشاءاللہ نظر آئے گا، بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے مطلب ڈرامے جو ہمارے بن رہے، ہماری اسٹوری جو پہ کام کیا جاتا ہے، تو اسٹوری یہ کہاں سے نکل کے آتی ہے، کیسے بنتی ہے اسٹوری کیسے؟ کیونکہ بعض اوقات تو بہت ساری اسٹوری ایک ہی جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، صرف فیس ہی چینج ہوتے ہیں. ایکچولی اجمل بھائی اگر ہم کہانیوں پہ نظر دوڑائیں تو سبجیکٹ جو ہوتے ہیں کہانیوں کے، اس میں تناؤ پیدا کرنا، اس میں ایک نئی ڈائمنشن لے کے آنا آسان کام نہیں ہوتا. کیونکہ جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے تب سے کہانی نے بھی جنم لیا ہے اور کہانی کسی نہ کسی طور کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے سنائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے. تو بس لکھنے والے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو میکرز ہوتے ہیں، بنانے والے، چاہے وہ ہدایت کار ہوں چاہے وہ پروڈیوسرز ہوں، ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے اور وہ پھر ایک مل کے ایک ٹرائنگل بنتا ہے اور وہ پھر ایک نئی شیپ، پرانی کہانی کو ایک نئے قالب میں ڈالا جاتا ہے، ایک نئی صورت دی جاتی ہے. تو بس اسی طرح کا سلسلہ ایک صدیوں سے چلتا چلا جا رہا ہے اور یہ آگے بھی چلتا چلا جائے گا. ہاں بالکل وہ تو ہے. اچھا کہانی مطلب وہ بات ہے کہ ایک ہر روز اگر دیکھیں یا ہمیشہ ایک نئی کہانی جنم لے رہی ہوتی ہے، مگر اس میں بس وہ تھوڑا سا گھما پھرا کے کہانی میں وہ چینج ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. مگر وہی لو اسٹوری کا اینگل جو چل رہا ہے وہ چل ہی رہا ہے، چل ہی رہا ہے وہ لو اسٹوری. بالکل دیکھنے والے جو ہے وہ عام طور پہ خاص طور پہ پاکستان کی جیسے آبادی 60% سے زیادہ یوتھ بیسڈ ہے. اور ویسے بھی یونیورسلی کہا جاتا ہے کہ جو لو اسٹوریز ہوتی ہیں، چاہے وہ ڈرامہ ہو چاہے فلم ہو، اس میں زیادہ پسندیدگی جو ہے وہ ان کی محبت کی جو کہانیاں پیش کی جاتی ہیں اس کو لوگ دیکھتے ہیں. تو آج کل ڈراموں میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور ہمارا جو ڈرامہ ہے ہجر، اس میں بھی ایک لو اسٹوری بیان کی گئی لیکن یہ تھوڑا آف بیٹ کہانی ہے. اچھا. اور اس کو زنجبیل آصف شاہ نے لکھا ہے اور اس کہانی کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں لو اسٹوری کا میرے خیال
خیال سے ایک مختلف سا اینگل دکھایا گیا, تھوڑا ایک میچور اینگل ہے, اور اس میں ان کیریکٹرز کی اپنی جو کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ کیسے محبت دونوں کیریکٹرز کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, اسی کو بیان کیا گیا ہے. اچھا, کہیں کہ پتہ کہانی لو اسٹوری کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی جگہ مطلب رشتوں کی قدر کو بڑا ڈیمیج بھی ہوتے دیکھا ہم نے ان ایسی کہانیوں میں, تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے لیے؟ اجمل بھائی, یہ اگر آپ اس کی بات کریں تو بیسکلی یہ ہماری سوسائٹی کا ڈکلائن ہے. کوئی بھی سوسائٹی اگر گراوٹ کی طرف جاتی ہے, زوال کی طرف جاتی ہے, تو وہ سارے اس کے تمام تر شعبوں میں چیزیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ ہمارا میڈیم ایسا ہے جو کہ شو بزنس ہے, جس میں دکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, تو اس میں وہی سب کچھ آج کل آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. لیکن اس میں آپ نے جو بات کی کہ اس میں نقصان کی جہاں تک بات آپ نے کی, وہ بالکل میکرز کی ذمہ داریاں ہیں, بنانے والوں کی ذمہ داری ہے, لکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہلو کو اجاگر کریں جو لوگوں کی اصلاح کا سبب بنے. اور اس میں اگر ہماری سوسائٹی اگر کسی غلط رویوں کا شکار ہوئی بھی ہے تو ہم اس میں منفی پہلوؤں کو ایسے انداز میں ہائی لائٹ کریں کہ جس سے لوگ کچھ نہ کچھ سبق سیکھیں, اور بجائے اس کو اتنا اس کو گلوریفائی کر دیں, اس کو اتنا گلیمرائز کر دیں کہ لوگ اس سے انسپائرڈ ہونا شروع ہو جائیں اور اس میں کسی غلط روش پہ چلنا شروع ہو جائیں. تو یہ ٹرینڈ اچھے نہیں ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. اپنے میڈیم کو کہیں نہ کہیں کچھ غلط استعمال بھی ہو رہا ہے ہمارا, اس پہ سب لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں, سب اپنے تہیں اپنے انڈیویجول ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں, کلیکٹیو ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں, کہ جس پہ جس کو آپ نے ابھی نشاندہی کی, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے مثبت پہلو کو زیادہ ہائی لائٹ کریں, بجائے اس کے کہ ہم ان کے تمام تر جو بھی منفی اینگلز ہیں ان کو دکھایا جائے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیں عورت کو, خاص طور پہ عورت کو تو اتنا مظلوم اور اتنا وہ دکھا دیا جاتا ہے کہ بالکل کہ لگتا ہے کہ جیسے عورت کا وجود دنیا میں ہے کیوں, ہے نا. بہت ساری آپ دیکھیں مطلب عورت کو کہاں تک گرا دیا جاتا ہے, اگین جبکہ وہ ایک بہت نازک. دیکھیں, آپ نے جو بات کی اس پہ پھر میں وہ بولوں گا کہ یہ ایک ہمارا دین تو وہ دین ہے اسلام, جس کے ہم سب ماننے والے ہیں, جس میں اسلام میں عورت کو سب سے زیادہ ایک بہت رسپیکٹیبل مقام دیا. اس سے پہلے کی عورت جو ہے وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار تھی, اور اس کے بعد جب اسلام آیا اور اپنی معراج پہ پہنچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو پہل تو وہ اس نے عورت کو جو مقام دیا ہے. اگین بات وہی ہے کہ کیونکہ میرا ماننا یہ بھی ہے کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے, اور جب خاتمے کی طرف جانا ہے تو اس پہ بہت سارے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ڈکلائن کا شکار ہو رہے ہیں. ان میں انسانی رویے بھی ہیں, انسانی نفسیات بھی ہے, اور اس میں جو ایک بہت ہی انٹیگرل پارٹ ہے ہماری سوسائٹی کا اور انسانی رشتوں کا, عورت جس کی آپ نے بات کی, وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں اس ظلم کا شکار ہو رہی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں کیونکہ ہماری آڈینس بھی, ہماری جو ٹی وی آڈینس ہے اس کا بہت بڑا حصہ, جیسے ہماری پاپولیشن کا کوئی 52% حصہ, بلکہ اس وقت شاید اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے, وہ عورت کے اوپر بیس کرتا ہے. تو اس لیے جب دیکھنے والے بھی, جب ہماری آبادی کا اتنا بڑا حصہ عورت پہ بیس کرتا ہے, تو پھر دیکھنے والی بھی آڈینس جو ہے اس پہ بہت بڑا حصہ خواتین کا ہے. اور خواتین بہت زیادہ, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو عورت کی کہانی ہے, جو اس پہ مظالم ڈھائے گئے ہیں, اس میں بہت سی دفعہ وہ مرد وہ ظلم ڈھاتا ہے, لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت ہی عورت کی ظلم کا شکار ہوتی ہے, عورت ہی ظالم ہوتی ہے, عورت ہی مظلوم بھی ہوتی ہے. تو وہ کہانیاں دیکھنے والے زیادہ پسند کرتے ہیں, اور آج کل بھی یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں, اور یہ ٹرینڈ ہمیشہ سے چلتے رہے ہیں. ٹی وی آڈینس پہ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی کہانیوں کو جو ہے وہ دکھایا جاتا رہا ہے. ہمارا خاصا یہ رہا ہے, ہماری جو ٹی وی میڈیم ہے, جو پی ٹی وی کا ایک دور تھا, گولڈن ایرا تھا, اس کو لے کے سیٹلائٹ کا جو دور آیا, اس میں بھی انہی کہانیوں کو ہی دکھایا جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریئلسٹک وے میں دکھایا جائے. کہیں نہ کہیں اس میں کہیں فارمولا بھی کہانیاں استعمال ہو جاتی ہیں, نظر آتی ہیں, لیکن عورت آڈینس ہونے کی وجہ سے عورت کے مظالم کو اور ان کی کہانیوں کو, ان کا جو نیریٹو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے ٹی وی پر. ہاں, یہ بات تو یہ تو حقیقت ہے. اصل میں ہمارے یہاں یہ تو ہمارے ساتھ مسئلہ بھی ہے نا کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ اپنے روش کو بھول جاتے ہیں. یہ بھی ہمارے بڑا مسئلہ یہی ہے. اور جیسے کہ ہمارے یہاں ڈریسنگ کا اگر دیکھا جائے تو ڈریسنگ میں بھی ہم اب یہی ہو رہا ہے کہ جی وہ تھوڑا سا بڑا موڈ دکھا رہے ہیں,
آپ वही बात है कि अगर वो सामने घर में देखा जाए तो वो इतने अमाउंट मतलब होंगे नहीं जितना उस फैमिली को दिखाया जा रहा है जितना. देखिए ये बात है किसी भी मीडियम के इस्तेमाल की और किसी भी प्लेटफॉर्म के पॉजिटिव या नेगेटिव इस्तेमाल की. देखिए कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया वाला बात है, लेकिन बड़ी पुरानी मिसाल है. लकीली मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि जो जिस वक्त हमने आंख खोली जब हमारा बचपन था, हमने पीटीवी का वो क्लासिक दौर देखा जब हम सब टीवी के आगे बैठे हुए होते थे और वो पीटीवी के सारे ड्रामों का इंतजार किया जाता था और गलियां सुनसान हो जाया करती थी और सिनेमाज से ज़्यादा लोग टीवी को देखना प्रेफर करते थे. लेकिन एक दौर वो ऐसा आया कि जहाँ पे जो पड़ोसी मुल्क हमारा वो जो लेट 80s में और अर्ली 90s तक हमारे ड्रामों को फॉलो किया करता था. उनकी लाइब्रेरी में बताया जाता है, हम सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं कि उन ड्रामों की उनकी लाइब्रेरीज में इंस्टीट्यूट्स में हमारे ड्रामास को पढ़ाया जाता था. लेकिन जब सैटेलाइट का दौर आया उससे हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ सैटेलाइट कदर देर से आया, इंडिया में पहले आ गया था, तो हमने उस वक्त उन रुझानात से मुतासिर होना शुरू किया, उनकी कहानियों से मुतासिर होना शुरू किया, उनके लिबास से भी. और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे दीन ने तो हमें बिल्कुल अलग से मुमताज कर दिया है, लेकिन कुछ क्योंकि ये दो कौमी नज़रिया जो पेशवी किया गया जो हम पढ़ते भी आए हैं, उसमें जो दो हमारी जो नेशंस हैं मुस्लिम और हिंदू, वो एक साथ इतना अरसे रहे तो हमने एक दूसरे के असरात को, रुझानात को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया है. हाँ, ये तो है. और वही रुझानात हमें अपनी कहानियों में भी, अपने ड्रामाज में भी नजर आते हैं. लेकिन ड्रामा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इस डेकेड की बात करें तो 2005-06 के बाद से शुरू के 5-6 साल सैटेलाइट ने अपने रुझानात को देखना शुरू किया. हमारा ड्रामा जो है वो एक डायरेक्शन नहीं तय कर पा रहा था. लेकिन 2007-08 के बाद, और उसमें हम टीवी जिससे मैं आजकल जुड़ा हुआ हूँ उसका मैं खास जिक्र करूंगा कि उस वक्त हम टीवी जब नया नया आया तो उसने उन्हीं रिवायात को, उन्हीं कहानियों को ज्यादा बयान करना शुरू किया एक मॉडर्न क्लासिक वे में, एक मॉडर्न कहानी के अंदाज में, जो कि आज का नैरेटिव था, जो कि पीटीवी का खासा रहा था. और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस दौर में फिर जियो भी बहुत शामिल हो गया, ARY, और जो भी हमारे इस वक्त के मेन स्ट्रीम के जो 3-4 चैनल्स हैं, तो ये फिर जो हम कहते हैं कि हमने कुछ अरसे के लिए अपने ड्रामे को पीछे छोड़ दिया था और हमने पड़ोसी मुल्क के ड्रामे को कहीं पे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था. तो वो रुझानात शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि फॉर्चुनेटली वो पीछे रह गए और आहिस्ता आहिस्ता हमारे ड्रामे ने अपनी दोबारा से जो एक रास्ता था, जो हम लोग डिट्रैक हो गए थे, उस रास्ते पर वापस आया, उस ट्रैक पे. और आज पाकिस्तान का ड्रामा दुनिया भर में मकबूल हो रहा है और उसमें हमारे इन तीनों चैनल्स का, हम टीवी, जियो और ARY, इन तीनों चैनल्स का बहुत ज्यादा हाथ है. हाँ, ये बात तो हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है. और माशाल्लाह बड़ी मैं आपकी रिसर्च की और आपकी बड़ी जबरदस्त, क्या बात है अहमद कामरान, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह. और जनाब हम कुछ आते हैं कुछ अपने कमेंट्स की जाने भी जो हमें इस वक्त फेसबुक पर हमें देख रहे हैं. शम्स रजा ने में ज्वाइन किया इंडिया से, ये इंडिया से हमें देख रहे हैं, कहता है अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं शोभी भाई. अल्लाह के शुक्र जी मैं ठीक ठाक हूँ, और गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम जी. जी इंडिया में हमारे प्रोग्राम हम देख रहे हैं वो. और उसके बाद जनाब शम्स क्या कहते हैं, अच्छा फिर ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब सक्कर से हमें ज्वाइन किया, और कहते हैं अजमल खान शोभी भाई अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सक्कर. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का थैंक यू जी. और सैयदा अंजुमन इरफान बड़ी अच्छी सिंगर है जी, मेरी बड़ी सिस्टर है ये. अच्छा जी, मेरी बड़ी सिस्टर है अंजुमन बाजी. क्या बात है भाई, जब भी तो फिर अच्छा वही तो ये तो प्रोग्राम ज्यादा घर में जा रहा होगा फिर तो. ये भी पहला नाम आया घर का. अच्छा क्या बात है कि वाचिंग जी. चलो भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. और उसके साथ साथ ये बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद अहमद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं. अहमद कामरान से बहुत अरसे से हमारी कुछ कनेक्शन चल रहा था हमारा, और अभी दरमियान में गैप आया तो अहमद ने मुझे खुद कॉल की, शोभी भाई हफ्ते को आप बताएं अगर मैं फारिग हूँ, अगर है तो मुझे बताएं बिल्कुल, और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ. नहीं भैया आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो जैसे मैंने बात की जब हम छोटे थे तो मुझे याद है जब FM 100 नया नया आया था तो एक क्रेज था इस FM 100 का, और उसके बाद इसने ये पायनियर था इस चैनल रेडियो की दुनिया में, जो रेडियो की जो नई जदीद दुनिया उसके अंदर. और उसके बाद फिर वो ट्रेंड पता चला गया, बहुत सारे चैनल नजर आए, लेकिन हमें याद है कि उस वक्त FM 100 की इतनी पॉपुलैरिटी थी, आज भी लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं आज के दौर में भी, लेकिन उस वक्त ये इतना ज्यादा पॉपुलर था तो मेरे लिए
بہت اعزاز ہے, اور اجمل بھائی آپ کا پروگرام بہت ہم سنتے آئے, سالوں سے سنتے ہیں, بہت پاپولر پروگرام رہا ہے, تو میرے لیے خود اعزاز کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو جی. چائے آ چکی ہے اور چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانے کا مزہ الگ ہے. بالکل, ہے نا, تھینک یو. اچھا احمد جی بتائیں گے یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا, آپ کیسی ڈائریکٹر کی طرف کیوں, آپ تو ماشاءاللہ آپ کا فیس جو ہے وہ ماشاءاللہ ویسے ایکٹنگ میں ایکٹر والا فیس تو ہے آپ کا ماشاءاللہ, تو پھر آپ ڈائریکٹر کیوں بن گئے؟ فیس کی جہاں تک بات ہے وہ تو بس اللہ تعالیٰ نے کی دین ہوتی ہے, اور بات ساری یہ ہے کہ میرے بیسکلی والد صاحب سید احمد عرفان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ابھی ان کا 5 سال پہلے انتقال ہوا. وہ فلم پروڈیوسر رہے اور انہوں نے 2 فلمز بنائی, پیار کا موسم اور بلیک میل. پیار کے موسم تو منور ظریف تھے, جی منور ظریف دیکھی تھی. جی بالکل. تو بیسکلی میرے وہ کہتے ہیں نا جینز میں ایک بات ہوتی ہے, تو حالانکہ ابتدائی طور پہ والد صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ وہ اس طرف ان کی اولاد میں سے کوئی آئے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا یہ جو شوق ہے وہ جنون میں بدل رہا ہے, وہ کہتے ہیں آپ کی بات کاٹوں میں مثال ہے نا, بڑے بڑوں کی مثال ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے. جی کچھ ایسا ہی تھا, وہ آپ کے پاؤں پر پہلے سے نظر آ رہا ہے, میرے والد صاحب نے جج کر لیا تھا. اور بس مجھے کچھ لکھنے لکھانے کا بچپن سے شوق تھا, اور بس اس پھر جب میں نے اس خواہش کا اظہار والد صاحب سے کیا تو محبت تھی کہ انہوں نے میری اس خواہش کو ویلکم کیا اور مجھے اجازت دی. تو بس ان کی گائیڈنس پہ, ان کی رہنمائی میں پھر ہم نے ایک اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا, اچھا گڈ, ریئل انٹرٹینمنٹ کے نام سے, اور یہ وے بیک 1999 کی بات میں کر رہا ہوں. تو ایک لانگ پلے پروڈیوس کیا جس کی کہانی میں نے خود لکھی تھی, اور اس کو فصیح باری خان نے لکھا تھا لانگ پلے کو, اور فرقان ٹی صدیق اس کے ڈائریکٹر تھے. اور بس وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. میرے بیسٹ فرینڈ محمد خرم, میرے بیسٹ فرینڈ کا نام خرم عاشقین ہے, اور انہوں نے ہم اس سلسلے کو شروع کیا میرے والد صاحب کے ساتھ, میں اور پھر میرے چھوٹے بھائی محمد خرم, سید محمد خرم, جو کہ ماشاءاللہ خود بھی بہت اچھا ڈائریکٹر ہے. ان کا دنوں جیو پہ سیریل چل رہا ہے گڈی کے نام سے, بہت اچھا جا رہا ہے. تو اس وقت یہ قافلہ شروع ہوا والد صاحب کی رہنمائی میں, اور ہم نے لانگ پلے پروڈیوس کیا, وہ بہت کامیاب ہوا, پی ٹی وی سے چلا. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک سیریل پروڈیوس کیا جس کو میں نے ڈائریکٹ کیا, کیونکہ پہلا جو لانگ پلے تھا وہ میں نے اسے پروڈیوس کیا تھا میرے والد صاحب کی گائیڈنس میں. میرے والد صاحب اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے اور میں اس کا پروڈیوسر تھا. اور پھر میرے جو دوست تھے خرم عاشقین, ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا. اور میرے کریئر میں, میرے ویسے تو میری زندگی میں میرے دوست خرم عاشقین کا اور میرے بھائی محمد خرم کا بہت ہاتھ ہے میرے والدین کے بعد, لیکن وہ پروڈکشن شروع ہوئی اور اس کی بھی میں نے اسکرین پلے لکھا. اس سیریل کا نام تھا سن دل کیا کہتا ہے. سن دل کیا کہتا ہے, جی ہاں, اس کا اسکرین پلے میں نے لکھا. اس کا بھی رائٹر اس کے فصیح باری خان ہی تھے. وہ 13 قسطوں کا سیریل تھا, کیونکہ پی ٹی وی پہ 13 قسطوں کا ٹرینڈ ہوا کرتا تھا پہلے, ٹرینڈ وہی ہوتا تھا. جی, تو وہ پھر ایک سیریل ماسٹر مائنڈ ایک کمپنی ہوتی ہے حسن ضیاء صاحب کرتے ہیں, اس کو انہوں نے اس وقت مارکیٹنگ کا دور تھا کہ جس میں پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ پی ٹی وی پہ ٹائم لے کے جو ہے وہ سافٹ ویئر خریدا کرتی تھی اور چلایا کرتی تھی. تو حسن ضیاء صاحب نے وہ سیریل لیا اور ہمارا وہ سیریل شروع ہوا, اور وہ پھر بہت پاپولر ہوا, وہ بہت اچھا گیا. وہ میری پہلی ڈائریکشن تھی. اس کے بعد سے سلسلہ چل نکلا. پھر میں نے سیکنڈ سیریل کیا, وہ میں نے ایز اے رائٹر پورا کیا, ممی ڈیڈی پلس تھا اس کا نام, وہ بھی پی ٹی وی سے چلا. وہ ماسٹر مائنڈ کی پروڈکشن تھی, اس کو میں نے لکھا بھی اور ڈائریکٹ بھی کیا. وہ میرا ایز رائٹر پہلا سیریل تھا, تو اور ایز ڈائریکٹر میرا سیکنڈ سیریل. تو وہاں سے پھر سلسلہ چل نکلا. پھر یہ ماشاءاللہ سے معاملہ بڑھتا چلا گیا. پھر ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا. ایک میرے والد کے اور میرے بہت اچھے دوست میراج الدین صاحب, ہم نے اس کو ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور اس کو پھر کام کو بڑھایا. پھر ہم نے بہت بڑے بڑے سیریز بنائے, جس میں 700 رشتوں کے ساتھ نبھانا ہے, لباس ایک سیریز تھی ہماری جیو پہ بہت پاپولر ہوئی, تاریکیاں سیریل تھا, اور ہم نے ایوارڈ ون کیے پی ٹی وی پہ 2 رمضان فیسٹیولز کے ایوارڈ ون کیے. تو یہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا, پھر آگے بڑھتا چلا گیا. تو یہ کیا بات ہے, دیکھیں مطلب اور سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ بس پھر آگے بڑھتے گیا. جی الحمدللہ. بس پھر وہ ڈائریکشن میں الحمدللہ والد صاحب کی گائیڈنس میں ان کا جو فلم کا ایکسپیرینس تھا, وہ ہمیشہ سے کہتے تھے کہ کہانی جو ہے وہ ہمارے میڈیم کی جو ہے وہ بنیاد ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, چاہے وہ آپ ٹیلی فلم کریں, چاہے آپ سیریل کریں, سیریز بنائیں,
اسکرپٹ ہوگا تو آپ آگے اپنے نیریٹو کو بیان کر سکیں گے. اگر اسکرپٹ اچھا نہیں ہوگا تو باقی آپ ٹیکنیکلٹیز جتنی اسٹرانگ کر لیں, اسٹار کاسٹ کریں, کچھ بھی نہیں, لیکن آپ اس میں دکھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. لوگ ان تمام جو آپ کے پاس ایک ٹولز ہوتے ہیں, اسٹار کاسٹ ہوتی ہے یا اچھی ٹیکنیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں, اس سے لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جب ان کو کہانی میں مزہ نہیں آتا ہے تو پھر معاملہ بنتا نہیں ہے. پھر یہ حقیقت ہے. اچھا یہ تو سب صحیح ہے, مطلب کہانی بھی آپ کو اچھی مل گئی اور اسٹار کاسٹ بھی اچھی ہے, اور اگر مطلب ڈائریکٹر اچھا نہیں ہے, کیونکہ ڈائریکشن مین رول ہے ڈائریکٹر کا, وہ پورے کارواں کا لیڈر ہے, وہ لے کر چلنے والا وہ ہے, وہ اگر صحیح طور پر نہ کر سکے تو پھر وہ آگے کیسے نہیں چل سکتی, کہانی چل نہیں سکے گی. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ ایسے یہاں تک مطلب کیسے پہنچی اتنی گہرائی تک, کیونکہ بہت باریکی ہوتی ہے اسکرپٹ کو لکھا ہوا, تو اس میں لکھا جی دن کا وقت ہے, اب دن صبح بھی ہے, دوپہر بھی, شام بھی ہے. اب وہ ڈائریکٹر مطلب کہانی کے حساب سے دیکھے گا نا کہ دن کا کون سا وقت ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسا ہے, یہ ساری چیزیں یہ بڑی باریکی ہوتی ہے. جی بالکل. آپ نے اس کو باقاعدہ سیکھا یا پڑھا بھی اس کو؟ نہیں, جب میں نے شروع کیا تو ہمارے یہاں اس وقت تو اس طرح کا ٹرینڈ نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی پراپر انسٹیٹیوٹس نہیں تھے, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں 1999 کی بات کر رہا ہوں, معاملات ایسے نہیں تھے, اس وقت سیٹلائٹ بھی نہیں آیا تھا. لیکن جب سیٹلائٹ کا دور آیا تو آگے آہستہ آہستہ چیزیں یہاں پہ اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئیں کہ لوگوں کو اس میں اپنا کریئر نظر آنا شروع ہو گیا. میری جہاں تک بات ہے تو ایک تو سب سے بڑھ کے اگر آپ کو والد کی شکل میں آپ کو آپ کا رہنما مل جائے, استاد مل جائے, تو اس سے بڑھ کے گائیڈ کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا. تو سب سے پہلے تو مجھے گھر سے ہی وہ رہنمائی ملتی رہی, وہ تمام معاملات ملتے رہے کہ جس سے میں ہمیشہ سے اپنے کام کو بہتر سے بہتر کرتا چلا گیا. اور پھر اس کے بعد میری بہت قسمت بہت اچھی تھی کہ مجھے اپنے بیسٹ فرینڈ میں نے ذکر کیا خرم عاشقی, ان کا ساتھ ملا, ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا میرے کریئر میں, ان کی بہت سمجھ ہے اس میڈیم کے اندر بھی, جیسے ہم نے ساتھ پروڈکشن بھی کی. میرے چھوٹے بھائی کا میں نے ذکر کیا محمد خرم, وہ ہماری پروڈکشن کو شروع کی 6-7 سال وہ ایز پروڈیوسر دیکھتے رہے, ایک پریکٹیکلی وہ فلور پر ہوتے تھے والد صاحب کی رہنمائی میں. پھر جو میں نے مراج الدین صاحب کا اور حسن ضیاء صاحب کا ذکر کیا, یہ دو میرے کریئر میں ایسے لوگ رہے کہ جنہوں نے میرے کریئر میں مجھے ہم لوگوں کا جو ایک ساتھ تھا وہ بہت اچھا رہا, اور ہم نے بہت زیادہ ایک سمجھ کے ساتھ بہت اچھے ڈرامے پروڈیوس کیے. میں نے حسن ضیاء صاحب کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا, ایک عرصے میں نے ان کی کمپنی کو جوائن بھی کیا, اور انہوں نے بہت اچھے ڈراماز بنایا. ایز پروڈیوسر وہ پاکستان کی انڈسٹری کا بہت اچھا بڑا نام ہے, ماسٹر مائنڈ بڑا ادارہ رہا ہے. ایسی ریئل انٹرٹینمنٹ جب ہم نے مراج الدین صاحب کے ساتھ پارٹنرشپ کی تو ہم نے بہت سارے ڈراماز پروڈیوس کیے. تو یہ ایک جو سفر شروع ہوا تھا والد صاحب کی انڈر گائیڈنس, وہ پھر ایک تھوڑا ایسی ٹیم بنی ہماری کہ اس میں انسان بہت کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے ہی میں نے بھی بہت کچھ سیکھا, اور پھر وہ کام میں جو گہرائی اور ڈیپتھ کی بات کر رہے ہیں تو وہ اچھے رائٹرز کا ساتھ ملا. فصیح باری خان کا میں نے جیسے ذکر کیا, بہت بڑا نام ہے. جی بالکل, اور وہ میرے دوستوں میں سے رہے. حنیف سحر میرے دوستوں میں سے رہے. تو یہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے شروع میں ڈراماز پروڈیوس کیا, اور اس کے بعد پھر ایک شوق کی بات ہوتی ہے, گاڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ کچھ جو بچپن سے کہانیاں لکھنے کا اور سوچنے کا بیان کرنے کا شوق تھا, تو وہ پھر جب اس کو میں نے ایز ڈائریکٹر کہانیوں کو اسٹوری ٹیلر بنا اور اس کو جب کرداروں کی شکل میں ٹی وی پہ دکھانا شروع کیا, تو وہ اس میں کہیں نہ کہیں ایک برکت آتی چلی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ اس میں ایک ڈیپتھ اور گہرائی پیدا ہوتی چلی گئی. ہاں جی حقیقت, یہ بات حقیقت ہے. اور چلیے ایک اور کمنٹس ہمارے پاس ہے, جناب شکیل احمد انصاری ہمیں جوائننگ ہے اقرا سٹی سے جناب کہتے ہیں, اور بہت شکریہ کہ پاکستان میں ایشیا ورلڈ جب برقی رو وصول نہیں ہوئی تھی ہمارے زمانے میں ریڈیو اور جناب بیٹری سیل پہ سنا جاتا تھا. جی وہ دور الگ ہی تھا, وہ جب بیٹری پہ, اور بیٹری بڑی بڑی بیٹری سیل ہوتے تھے, چندہ بیٹری سیل اور پنجاب سے بیٹری سیل ہوتے تھے. کیا یاد دلا دیا آپ نے یار, وہ دور اچھا وہ دور ریڈیو کا دور بھی الگ ہی دور تھا. وہ تو ہمارے گھر میں بھی اتنا بڑا ریڈیو ہوتا تھا جس کو امی بڑا صاف کر کے بڑا گلاف پہنا کے رکھا ہوتا, تو سنتے تھے ریڈیو کو. اب وہ ریڈیو کی بات بھی الگ تھی. وہ اصل میں بات وہ اب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی رہیں گی. ہم دیکھیں کس نے سوچا تھا کہ انٹرنیٹ ہوگا, بالکل, کس نے سوچا تھا موبائل ہوگا,
किसने सोचा था ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये आज जो है ये होंगी, ये नहीं सोचा था, मगर वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये कि हमें अपने साथ साथ अपनी तमाम जो हमारी बैक पे चीज़ें हैं उनको साथ लेकर चलना है, उनको याद भी रखना है, क्योंकि हम जब उनको साथ लेकर चलते हैं तो ही आगे हमारी कामयाबी जो मुमकिन भी होती है। वरना कहते हैं जो कौमें माजी को भूल जाती है ना वो फिर आगे उनको कामयाब नहीं हो पाती। क्या ख्याल आपका? बेशक हकीकत है ऐसे, और ऐसे हमारे फील्ड के बहुत सारे लोग हैं, ऐसे फील्ड के भी लोग हैं, मतलब वहाँ से आ जाए तो फील्ड में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना बैकग्राउंड भूल कर अगर आगे बढ़ें तो ज़्यादा दिन चले नहीं हैं। वो ऐसे बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम है। खैर वो ना छेड़ दर्दमंदों को न जाने दिल से कहने के लिए ये भी है। और जनाब उसके बाद दानिश मोगली ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम सर, और प्रोग्राम और मौजू बहुत अच्छा है, वाकई रेडियो का दौर बहुत अच्छा, बैटरी लगा कर सुना करते थे, बहुत अच्छा था। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मगर अभी हम बात रेडियो की नहीं बल्कि अभी हम बात कर रहे हैं ड्रामे की, ड्रामा इंडस्ट्री की। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद कामरान, हमारे साथ मौजूद है अहमद कामरान से। अच्छा अहमद, ये सिलसिला चल ही रहा था आपका, और ये सिलसिले आगे बढ़ते बढ़ते जब तो फिल्म तक भी बात पहुंची, फिर मतलब अब्बू ने तो फिल्म बनाई थी, तो बेटे ने भी फिल्म तक कुछ कदम बढ़ाया या फिल्म सोचा? एक्चुअली फिल्म का मामला ऐसा है कि फिल्म एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है, और मेरे वालिद साहब ने जब फिल्म प्रोड्यूस की तो उस वक्त तो वो दौर हम थे ही नहीं, और जब फिर पैदाइश हुई तो फिर फिल्म का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। आज के दौर में फिल्म हमारी पिछले 10 सालों में 12 सालों में उसने नए नए एवेन्यूज जो हैं वो एक्सप्लोर किए हैं, और फिल्म ने नई नई राहें जो हैं वो मुतय्यन की हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिल्म एक ऐसा मीडियम है कि जहाँ पर इंसान को वेल इक्विप्ड होके आना चाहिए और ऐसे आगे बढ़ना चाहिए कि जो उसकी रेपुटेशन है वो उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टीवी में अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है। और मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया संजय साहब के साथ ही, और वो एक लव स्टोरी प्रोजेक्ट था, लेकिन उस पर कुछ मामलात ऐसे थे कि वो कुछ कहानी के मामलात ऐसे थे कि हम उसमें कुछ बॉर्डर पार की कहानी थी, और फिर हमारे जैसे मामलात आपको पता है पिछले 6-7 साल में वो इतने अच्छे नहीं रहे कि हम ऐसी कहानियों को बयान कर पाएँ, तो वो फिर प्रोजेक्ट जो है वो फिलहाल शेल्फ हो गया। अदरवाइज हमने वो कहानी और पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर लिया था, और बहुत अच्छी मज़ेदार कहानी थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसमें हमने 2 देशों की कहानी बयान करनी थी, 2 सरहदों की कहानी बयान करनी थी, और वो दोनों तरफ के मामला इस तरह के हो गए कि हम उसको फिर आगे नहीं बढ़ा सके। तो फिलहाल तो अभी फिल्म का मामला दूर नज़र आता है मुझे, और इन दिनों टीवी की मसरूफियात हैं। तो आजकल ये टीवी के चल रहा है। अब तक कितने आपको काफी सारी जी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गिनती में नहीं आता, माशाल्लाह से कोई 50+ तो माशाल्लाह से हो चुके हैं प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस दरमियान में लोगों से कभी कोई शूटिंग के दौरान ऑन सेट जो है कभी लोगों से कोई मिसाल भी होती? काम हमारा ऐसा है, क्योंकि आपने जैसे जिक्र किया प्रोग्राम के इंट्रो में, आपने बताया कि डायरेक्टर वो इंसान होता है कि जिसको स्पॉट बॉय से लेके एक्टर्स और सब तमाम लोग इस फ्लोर पर जो होते हैं उनको लेके चलना होता है, और उससे बिहाइंड द सीन जो जैसे मैंने अभी अपने राइटर्स का जिक्र किया, तो ये मामला ऐसा होता है कि इसमें इंसान हमारा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है जो डायरेक्टर्स होते हैं। और मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि डायरेक्टर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे काम कर रहे होते हैं तो उनकी मिसाल ऐसे होती है कि जैसे चूल्हे के ऊपर जो है वो कोई एक देगची रखी हुई है, वो उसका जो है ना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, और एक टेम्परेचर की एक इंतहा होती है जहाँ तक पेशेंस होता है डायरेक्टर का। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे आपने कहा कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी हैपनिंग होती है जो मिसहैप भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर डायरेक्टर को कंडक्ट करना होता है, और वही एक टेम्परामेंटल जो चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे इंसान को डील करना आता है, और डायरेक्टर्स को वहाँ पे अपने आप को फाइन ट्यून करना पड़ता है। बहुत से ऐसे वाक़यात होते रहते हैं हमारे सेट पे, लेकिन हमें उसको भी डील करना आता है। चले वाक़यात का जिक्र करते हैं बाद में, और 4 बजे तक हम आपके साथ होते हैं, और एवरी सैटरडे, जी हाँ, हर हफ्ते की दोपहर को 3 बजे आपसे मेरी अपने मेहमान के साथ मुलाकात होती है। एक मैसेज और हमारे पास आया है जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे साथ मोहम्मद अनवर साहब का, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम शोबे भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और माशाल्लाह आज गजब ढा रहे हैं। सैयद अहमद कामरान साहब को सलाम दीजिए मेरा। वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छे ड्रामे डायरेक्ट किए हैं इन्होंने, जिनमें मेरे फेवरेट ड्रामे मेरे ख्वाबों का दरिया, दिया, मेरे ख्वाबों का दिया, क्या मेरे ख्वाबों का दिया, सारी दरिया दिए दिया, फिर तेरे इश्क में, और फिर मोहब्बत हार,
मोहब्बत हार मोहब्बत जीत, क्या बात है। अब इनका नया ड्रामा कब और कौन सा आ रहा है? माशाल्लाह बड़े आपके पुराने फैन निकल आए। बढ़िया जी बिल्कुल पुराने फैन है, क्योंकि उन्होंने तेरे इश्क पे का जो जिक्र किया, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि तेरे इश्क पे ये 2005 का ड्रामा है मेरा, जो जियो से चला था। और इसकी खासियत ये थी कि ये वो पहला पाकिस्तान का सीरियल था जिसपे किसी इंडियन टीवी एक्ट्रेस ने और फिल्म के एक्ट्रेस ने पाकिस्तान में आके एक्टिंग की थी। इसमें उन दिनों सोनी टीवी से ड्रामा चला करता था कुमकुम के नाम से, तो जो कुमकुम की लीड आर्टिस्ट थी जूही परमार, तो वो हमारे तेरे इश्क में ड्रामा की लीड आर्टिस्ट थी और उन्होंने पाकिस्तान आके काम किया था। देविया दत्ता जो फिल्म की एक्ट्रेस हैं, उनकी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो भी हमारे ड्रामे में थी और मास्टरमाइंड हसन रजा साहब ने प्रोड्यूस किया था, बहुत अच्छा किया था। इसकी पाकिस्तान में उस ड्रामे की पाकिस्तान की भी स्टार कास्ट उसके अंदर मौजूद थी, जिसमें सबा परवेज थी, शकील साहब थे, हुमायूं सईद थे, नबील थे, काशिफ महमूद थे, अली काजमी थे, नाइद शबीर थी और नैयर एजाज थे और असलम एजाज थे, एजाज असलम थे। बहुत बड़ी कास्ट थी उस वक्त उस पाकिस्तानी ड्रामे की और उसमें इंडियन आर्टिस्ट ने काम किया था। तो ये मेरा करियर का वो सीरियल था और करियर के अवाइल में ये मेरा सीरियल आया था और बहुत माशाल्लाह से पॉपुलर भी हुआ था। इसको अलग से अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिली थी। तो ये और मेरे ख्वाबों का दिया, ये अगेन ये भी मास्टरमाइंड की प्रोडक्शन थी संजय साहब की और ये जियो पे चला था, ये भी जियो पे ही चला था। और मोहब्बत हार मोहब्बत जीत खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ सीरियल था जो कि एटीवी पे चला था मेरा। और आजकल जो उन्होंने सवाल पूछा कि अब कौन सा प्ले आने वाला है, शुरू में जिक्र किया हमने, हिजर के नाम से सीरियल आ रहा है जो कि 1 जनवरी बुध के दिन से आपको हम टीवी पर 8 बजे नजर आएगा इंशाल्लाह, और जिसमें इमरान अब्बास हैं और हिना अल्ताफ हैं, वशफा फातिमा है, अरुण शाहिद हैं और शबीर जान है और बहुत अच्छी कास्ट है। नजील आसिम शाह ने लिखा है इसको। अच्छा ये अहमद ये मुझे बताएं कि आम तौर पे हमने देखा है कि कभी कभी कुछ हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि वो जब हम ऑन करते हैं टीवी को, या अब तो टीवी का दौर रहा भी नहीं, अब तो यूट्यूब पर बैठ के सारे देख रहे होते हैं, मगर जो जब मतलब बैठ के ऑन करे तो वो एक वक्त में एक ही बंदे के 3-3 ड्रामे या 3-3 एक साथ आ रहे होते हैं अलग अलग चैनल के हिसाब से। तो क्या वो एक ही रह गया बेचारा, या वो लोग कम हो गए, या क्या मसला क्या, या उसकी डिमांड बढ़ जाती है? इसमें 2-3 ये जो आपने बात की ये 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ड्रामा इस पर जरूरत ज्यादा ड्रामास की है और लोग कम हैं, जैसे आपने जिक्र किया। लोग काम करने वाले यकीनन उतने नहीं है, खास तौर पे जो हमारे जो मेन लीग है जिसको हम अपनी स्टार लीड कहते हैं, उसमें हमें अभी भी मसाइल का सामना है। लोग जो पसंद करते हैं जिन एक्टर्स को, तो प्रोड्यूसर्स की और चैनल्स की भी कोशिश होती है कि उन्हीं एक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा भी साइन किया जाए। उस पर कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ एक्टर्स जो भी प्रोग्राम शुरू होने से बात भी कर रहे थे पहले, कि कुछ एक्टर्स की करियर प्लानिंग ऐसी होती है कि वो साल में 1 या 2 सीरियल ही करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सीरियल किसी वजह से इल्तिबा का शिकार हो जाते हैं, शूटिंग डिले हो जाती हैं, तो उनकी टाइमलाइन होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रोजेक्ट्स उनके एक साथ ऑन एयर हो जाते हैं, अगले जो होते हैं उनसे मैच हो जाते हैं जाके, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसमें एक्टर्स की प्लानिंग भी, या कभी कभी चैनल्स की प्लानिंग भी, वो ऐसा लगता है कि उनको अंदाजा ही नहीं है कि एक ही चेहरे बार बार नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि एक ड्रामा जो है जब बनता है ना, तो उसमें जब कैमरा रोल होता है तो उसके पीछे सैकड़ों लोगों का हाथ होता है। सेट पर ही हमारे कोई 40-50 लोग होते हैं जो कि मौजूद होते हैं, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। तो तमाम चीजें जब सिंक्रोनाइज हो जाती हैं, उसके बाद जो है वो ड्रामा फ्लोर पर जाता है और फिर उसका एक प्रोसेस होता है पूरा, वो मुकम्मल होता है। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग में ना चाहते हुए भी ऐसे मामला हो जाते हैं कि वो हमें लगता है कि चेहरे रिपीट किए जा रहे हैं। और उससे बढ़ के मैंने जो पहला फैक्टर बताया कि अभी भी हमारे पास अगर इस वक्त हमें ड्रामा मेन स्ट्रीम के जो चैनल्स हैं उनको अगर हमें साल में अगर हमें कोई 60-70 ड्रामा बनाना है हर तरह की कैटेगरी में, 7 बजे भी चलता है ड्रामा, 9 बजे भी, 10 बजे भी, 8 बजे भी, तो उसमें अगर हमें 70-80 ड्रामा चाहिए तो अभी भी हमारे पास एक्टर्स जो हैं वो शायद 30-40 ही होंगे। तो इसलिए हमें एक्टर्स जो है वो रिपीट होते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा स्टार कास्ट तो चलो हमारे पास ये है, मगर स्टार वो कास्ट बनेगी कैसे? जो हमारे बेचारे दूसरे लोग हैं, हमारा टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में और एक से एक लोग हैं, वो बेचारे स्टार तक तो पहुंचे नहीं, उनसे नीचे चल रहे हैं वो, मगर उनसे अच्छा काम भी करते हैं, मगर वो स्टार तक कैसे पहुंचे? कौन उनको बनाएगा? कौन स्टार? आज वो अगर एक बड़े स्टार हैं तो कल वो उनको जब आप लाएंगे, नीचे वालों को लाएंगे, तभी तो स्टार बनेंगे। वो कैसे बनेंगे वो फिर? इस पे मैं बिल्कुल यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे चैनल्स का बहुत एक अहम रोल है कि वो ये बात बिल्कुल इस बात को जहन से निकाल देते हैं अक्सर जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, कि जैसे आपने कहा कि जो आज का स्टार है वो कल का न्यू कमर था, उसने भी पहला ड्रामा किया था, उसने भी पहला सीन किया था, और उसने भी पहला एक उसको पहला फैन मिला था, और फिर उसकी पहली फैन आज उसकी फैन फॉलोइंग वो लाखों करोड़ तक पहुंच जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं जो नए
ٹیلنٹ ہے اس پہ اس کو ایک اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور ان نئے چہروں کو متعارف کرواتے رہنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے اور اس ایک جو اسٹیریو ٹائپ کاسٹ ہے اس سے بچنا چاہیے. ہم لوگ کوشش بھی کرتے ہیں, اس پہ چینل بھی کہیں کہیں اسٹیپ لیتے ہیں, لیکن چینل کیونکہ ایک ابھی کمرشل میڈیم بن چکا ہے اور ایک پورا بزنس بن چکا ہے, انڈسٹری بن چکی ہے, تو ایک ریٹنگ کا ایک ازدہ ہے جو پچھلے 8-10 سال سے جس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور ریٹنگ کی پوری ڈائنامکس بن چکی ہے. تو لوگ جو ہے بالکل, اب میں اس کو کہتا ہوں کہ بالکل ایک ہمارا ٹی وی جو ہے وہ بھی ایک سنیما میڈیم کی طرح سے, ایک باکس آفس کی طرح سے ان اثرات کا شکار ہوتا ہے کہ جب سنیما میں مجھے یاد ہے جب والد صاحب کی فلم لگا کرتی تھی تو فرائیڈے کے دن اور سنڈے کے دن تک والد صاحب بتا دیا کرتے تھے کہ فلم اچھی گئی ہے یا پھر یہ ٹھنڈی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے پتہ چلتا تھا کہ کیا ٹرینڈز نئے بن رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم نے ابھی سنیما میں ونڈو کلیکشن ہوتی ہے, ایسے ہی ہم نے ریٹنگ کو ایک ونڈو باکس آفس کی طرح سے لے لیا ہے, اور جو ڈرامہ ہمارا, جن ایکٹرز کا ڈرامہ, جن رائٹرز کا ڈرامہ اگر زیادہ ہٹ ہوتا ہے تو ہم انہی کے پیچھے بھاگ چلتے ہیں اور انہی کو کاسٹ کرنے کے پیچھے ہم اپنی پوری دوڑ دھوپ شروع کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نئے نئے لوگوں کو متعارف کروائیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ریٹنگ ایک ازدہ بن چکی ہے اور ریٹنگ کے پیچھے چینل بھی جاتا ہے, پروڈیوسر بھی جاتا ہے, اور ایکٹر بھی جاتا ہے, اور ڈائریکٹر بھی جاتا ہے. کیونکہ اگر اسٹار کے ساتھ اگر کہتے ہیں 1+1 اگر ٹرائی کیا جائے تو ہمارے بے شمار ہمارے لوگ, میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب ڈراموں میں اکثر میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں تو میں اسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب اسٹار جو اس کا ہیرو سے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ, مگر وہ بیچارے ہیں وہ سیکنڈ پہ رہتے ہیں کیونکہ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی نئے ٹیلنٹ کی سرچنگ کیسے ہے؟ ہمارے یہاں نئے ٹیلنٹ کی سرچنگ بھی تو نہیں ہو رہی, کوئی نئے ٹیلنٹ آپ بھی نکل بھی تو رہا نا, کہ آپ نئے لوگ نکالیں کیسے نکلیں گے وہ؟ اصل میں یہاں پہ ابھی پڑوسی ملکوں میں تو آپ کو پتا کہ وہاں پروگرام ہوتے رہتے, وہاں نئے سنگر بھی اور ایکٹر بھی کیا نکل رہے ہیں. اگر ہم اپنی سیٹلائٹ انڈسٹری کی اگر ہم دیکھیں تو اس کی تاریخ صرف 20 سے 24 سال پرانی ہے, اور اس سے پیچھے ہم چلے جائیں تو پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا, اور پی ٹی وی کے جو پروڈیوسرز تھے, جو کہ ڈائریکٹرز بھی ہوا کرتے تھے, ایک ان کی مونوپلی تھی. تو اس کے بعد بیچ میں ایک بہت بڑا ویکیوم تھا, اس خلا کو اس سیٹلائٹ انڈسٹری نے پورا کیا ہے. تو اب اس کی نارمس کو طے ہونا ہے, ابھی اس میں بہت ساری چیزیں فلرش کر رہی ہیں اور یہ چیز انڈسٹری ایکسپینڈ کر رہی ہے. تو اس میں جو انسٹیٹیوٹس کی بات ہے, اکیڈمیز کی بات ہے, اور ایک پراپر ایک وے آؤٹ بنانے کی ضرورت ہے. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو بھی, جیسے انڈیا میں ایک انڈسٹری فلم انڈسٹری تھی اور اس نے ایک بہت اچھا وقت دیکھا, تو اس لیے وہاں پہ ایک پورا سسٹم بن گیا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کیونکہ فلم نے اپنا گولڈن پیریڈ 60s اور 70s میں دیکھا, اور فلم کے ساتھ ساتھ ہمارے پہ ڈرامہ اوپر آیا, لیکن ڈرامہ جو تھا وہ صرف پی ٹی وی کے ساتھ ہی 4-5 سینٹرز میں ہی تھا, اور اتنا زیادہ عوام تک جو ہے اس کی رسائی نہیں تھی. اب کیونکہ ایک یہ ایسا ہمارا سیٹلائٹ نے, چینلز نے ایسا عوام میں ایک اپرچونٹیز کریٹ کی ہے کہ یہ ایک کریئر اورینٹڈ جو ہے نا ایک انڈسٹری بن گئی ہے. تو بہت سارے لوگ اس طرف آ گئے ہیں. تو آگے جا کے یہ ضرورت جو محسوس کی جا رہی ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں نئے لوگوں کو متعارف کروانے کے لیے پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں ہی آپ کو ایسی ایجنسیز نظر آئیں گی. کچھ لوگوں نے اس پہ کام بھی کیا, کچھ ایجنسیز کھولی بھی گئیں, لیکن ان کو وہ صحیح طرح سے, کیونکہ میں نے کہا کہ ہماری انڈسٹری کی اب تک صحیح معنوں میں چیزیں طے نہیں ہوئی تھی, نارمس طے نہیں ہوئی تھی, تو وہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے بہت شدت کے ساتھ, تو وہ آپ کو نظر آنے لگیں گی کہ جہاں پہ لوگوں کو ایک باقاعدہ پلیٹ فارمز ملیں گے جہاں سے لوگ صحیح معنوں میں جو ہے اپنا کریئر شروع کیا کر سکیں گے ایز این ایکٹر بھی اور باقی شعبوں میں بھی. اگر لوگ جیسے اگر کچھ نئے ٹیلنٹ ہمارے پاس اگر وہ اپنے آپ کو آگے لانا چاہتا ہے تو کیا کریں, وہ کیا کریں؟ لڑکا لڑکی بہت سارے بے شمار لوگ فی الحال تو کہتے ہیں, ورنہ عام طور پر یہ ہمارے ہوتا ہے کہ بھائی جس کی پرچی ٹائٹ ہوگی وہ بس وہ پہنچ جائے گا. بھائی نہیں, میں عام طور پر یہ سنتے ہیں نہیں اجمل بھائی, اس پہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں کہ جو 2-3 میڈیمز ایسے جس میں شو بزنس بہت زیادہ ٹاپ پر ہے اور اسپورٹس, یہ 2-3 میڈیمز ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر پرچی ہوتی بھی ہے نا تو وہ ابتدا میں تو آپ کی شاید کام آ جائے گی, آپ کو ایک انیشیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اپنے کریئر کو, آپ کا پہلا اسٹیپ آ جائے گا, لیکن اس کے بعد آپ کا ٹیلنٹ ہی چلے گا کیونکہ آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اسپورٹس کی فیلڈ ہو چاہے وہ شو بزنس کی فیلڈ ہو, آپ کا ٹیلنٹ ہی آپ کو آگے لے کر جاتا ہے, آپ نہیں چل پاتے. تو پرچی ایک حد تک کام آئے گی, اس کے بعد آپ دنیا بھر میں مثالیں ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے اولادیں ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے رشتے دار ہیں جو اس فیلڈ میں آئے, لیکن وہ پھر آگے نہیں چل سکے کیونکہ ان میں وہ ٹیلنٹ نہیں تھا جو ان کے باقی لوگوں میں تھا جو کہ اسٹیبلش لوگ تھے. تو ایسا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بات صرف یہ ہے کہ ہم سے پرچی پہ ہی کرتے رہیں گے, لیکن ابھی تو فی الحال یہ پروسیس ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ پروڈیوسر سے ملتے ہیں. اب پروڈکشن ہاؤسز بن چکے ہیں جہاں پہ باقاعدہ پروڈیوسر جو ہوتے ہیں جو کہ جہاں پہ ٹیلنٹ کو کاسٹ کیا جاتا ہے, کاسٹنگ ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں. عام طور پہ یہ وہاں پہ جو بھی جی ایم پروڈکشن ہوتے ہیں, ہیڈ آف پروڈکشن ہوتے ہیں, وہی لوگ یہ سارا جو ہے فرض انجام
انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ لوگ آڈیشنز کرتے ہیں, پھر وہ ڈائریکٹر سے ملواتے ہیں, پھر ڈائریکٹر جو ہے اپنی ضرورت کے حساب سے, اپنے اسکرپٹ کے کریکٹرز کی ضرورت کے حساب سے لوگوں کا آڈیشن کرتے ہیں, اسکرپٹ ریڈنگ کروائی جاتی ہے, اور پھر اس آڈیشن میں لوگ جو ان کو نظر آتا ہے جو امپریسو ہیں اور جن میں امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, جو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, تو وہ پھر لوگ میرا پروسیس تو یہی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ میرے تمام جو کلیگز ہیں ڈائریکٹر پروڈیوسر وہ بھی سب اسی طرح اس پروسیس کو فالو کرتے ہیں. تو ایسے ہی جتنے بھی آپ کو آج کے ایکٹرز نظر آتے ہیں جو بڑے بڑے نام بن چکے ہیں پچھلے 7-8 سالوں میں, 4-5 سالوں کے اندر بڑے بڑے اسٹارز بن چکے ہیں, ان کی بہت فین فالوئنگ ہے, تو سب اسی طرح سے ہی آئے ہیں, اور ان میں پرچی کا دخل نہ ہونے کے برابر. ایسا آپ کو کوئی ایکٹر نظر نہیں آئے گا جو کسی بہت کامیاب باپ یا ماں کی اولاد تھی, اگر اس پہ ٹیلنٹ تھا تبھی وہ آگے بڑھا اور وہ پھر آگے بڑھتا چلا گیا, ادروائز ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو کہ پھر ناکامی کا شکار ہو گئے. ہاں یہ بات تو حقیقت ہے, یہ تو میں بھی کہتا ہوں, مگر لوگوں کی سوچ بہرحال ایسی ہوتی ہے, مگر بات حقیقت ہے کہ وہ ٹیلنٹ اگر ہے تو آپ پرچی تو آپ کو کیمرے کے سامنے لگی کھڑا کر دے گی, ایک دفعہ بلوا بھی دے گی, اس کے بعد سیکنڈ ایک آپ کا شاٹ ہو گیا, ایک سین ہو گیا, آپ دوسرے سین میں کیا کریں گے آپ؟ بالکل یہ تو حقیقت ہے. ایسے ریڈیو پر آ کے آپ بیٹھ تو گئے, اب بولنے کے لیے تو آپ کو منہ کھولیں گے, بولیں گے پتہ چلے گا آپ کیا بول رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کہیں بھی جائیں, اسپورٹس میں کھیلنے جائیں گے, گراؤنڈ میں پہنچا دیا سب کچھ, یونیفارم پہلے سب کچھ ہو گیا, اب وہاں سے جب آپ بلہ یا ہاکی یا آپ کک ماریں گے فٹ بال کو, تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بڑے پلیئر ہیں. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, احمد کامران کی اس بات سے میں متفق ہوں بالکل. اچھا, میں نذیر کھوسو نے بھی جوائن کیا صوبت پور بلوچستان سے, جی بہت شکریہ. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ مالا خیل نے جوائن کیا. السلام علیکم, میں مالا خیل فرام کوئٹہ, ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. اور احمد کامران آپ آئے, بہت اچھا لگا, اور آپ کا وقت آج تھا تو آپ سے ملاقات کا ایک وقت تھا, وہ ہو گیا بس. وہ جی مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے لیے بھی بہت زیادہ یہ عزت کی بات ہے کہ جو آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا, اور جو پروگرام ہم سالوں سے سنتے آئے, اور آپ کی آواز جو ہم ریڈیو پہ سن کے اور بہت محسوس ہوتے رہے, آج آپ کے ساتھ کمپنی ملی اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام میں. تھینک یو, جزاک اللہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب اس کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت چاہوں گا, ان شاء اللہ نیکسٹ سیٹرڈے پھر ملاقات ہوگی, کس کے ساتھ یہ آپ جانتے ہیں. اور اللہ نگہبان پاکستان.